بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مولا امیر نے خط لکھا اسی مضمون کا۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر میں نے مولا کا خط نہیں دیکھا، کہ جب کسی نے لکھا مولا کو یا علی آئیں ذرا بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، جنگ کی کیا ضرورت ہے، صفین کی جنگ کے بعد کہ یا علی ہم بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں۔ تو مولا نے اسے خط لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ تو جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں اور تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ پیش کر رہا ہوں تو عزیزان گرامی مولا نے خط میں لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ مولا اس میں لکھتے کہتے ہیں لیس الہاشم کالامیہ، میں نے ترجمہ نہیں کیا، مولا کے جد کا نام ہے حضرت ہاشم، جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے بنی ہاشم۔ جسے خط لکھا تھا اس کے دادا پردادا کا نام تھا امیہ، جس کی وجہ سے وہ تھے بنو امیہ۔ مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، حضرت ہاشم امیہ جیسے نہیں تھے۔ مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، کہ ہم میں اللہ کا شیر ہے اور تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ جسے خط لکھا تھا اس کے ماموں کی طرف اشارہ، جس نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی۔ عزیزان گرامی چلتے رہیے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ منا سیدۃ النساء، ہم میں تمام کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ الزہرا، ومنکم حمالۃ الحطب، اور تو وہ جن کے خاندان سے جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سورہ لہب ہے ذہنوں میں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اللہ نے کہا تھا ابو لہب کے لیے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیوی کے لیے کہا تھا حمالۃ الحطب، وہ جو لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی، جسے مولا نے خط لکھا اس کی پھپھی تھی۔ اب پہنچ گئے حضرات، مجمع چل رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم وہ جن کے خاندان میں جوانان جنت کے سردار، وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، تم وہ جن کے گھر میں جہنم کے بچے۔ مولا نے فرمایا ہم وہ جن کے بچے بھی جوانان جنت کے سردار، امام حسن حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ، اور کہا تو وہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے، یہ یزید کی طرف اشارہ۔ دادا نے خط لکھا تھا، اور پھر میں ایک جملہ پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب یہ جملہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف میں ہوتا ہوں۔ اب جملے کو سنیے گا، میں دیکھ رہا ہوں مجمع دور تک سب بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی مولا نے فرمایا کہ تو جو کہتا ہے نا کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے۔ توجہ ہوتا ہے، سوالامت رہا، توجہ۔ بھئی میں وقت نہیں دیکھوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا۔ تو اب مولا کائنات نے خط میں لکھا کہ وہ جو تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے میں نے تیرے بھائی، نانا اور ماموں کا قتل کیا تھا، ان کے نام بتانے میں تو حرج نہیں نا، ابھی 6 دن ہی ہوئے پابندی اٹھی ہے۔ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو مولا نے کہا کہ وہ تلوار ذوالفقار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی
جس سے تیرے نانا عتبہ کو، تیرے ماموں ولید کو اور تیرے بھائی یزید کو مارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ مولا فرماتے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ دیکھیں جب کسی آپ تلوار کو زیادہ استعمال کریں نا کند ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ اگر تو سمجھتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دانگرہ؟ تو حیدری مولا فرماتے ہیں ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، دیکھ لیتے ہیں کس میں زیادہ دم ہے۔ توجہ کہ وہ تلوار جس سے میں نے آج تک بڑے بڑے عرب کے طاقتور بھیڑیوں کو مارا ہے، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا، مولا نے ایک مرتبہ اس کا نام لے کے کہا اگر تو سمجھتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو تلوار لے، مقابلے میں آ جا۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر۔ فضان گرامی مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، میرا بازو کمزور نہیں ہوا۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ مولا نے خط لکھا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، اور میدان میں اتروں گا تو بتاؤں گا۔ جب اسے خط ملا تو اس کے مشیر کا نام عمر ابن عاص تھا، ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ تو اس نے پوچھا بھئی یہ علی نے خط لکھا، جواب کیا؟ تو اس نے کہا بھئی تو ایک تلوار لے اور علی سے جنگ کر لے۔ تو مولا نے اس میں ایک جملہ لکھا تھا، وہ اس کو بھی پیش کر دوں۔ مولا نے فرمایا یہ جو ذوالفقار میرے پاس ہے نا، جو بھی اس سے مرا ہے وہ سیدھا جہنم میں گیا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ جو بھی میری تلوار سے مارا گیا وہ سیدھا جہنم میں گیا، تلوار لے آ جا۔ تو اس نے کہا بھئی عمر ابن عاص یہ علی کا خط آیا ہے۔ کہا علی نے اچھا لکھا، تو تلوار لے اور مقابلہ کر لے۔ اس نے کہا سن مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں، تو خواب دیکھ رہا میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں؟ واپس کون آیا علی سے لڑنے والا؟ نہیں لوگ بھائی دشمن ہے لیکن مان رہا ہے، جو علی کے مقابلے میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بھائی بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی علی نے خط لکھا، کہا بھئی چلا جا مقابلے میں۔ کہا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ اس نے کہا 80,000 کی فوج مرنے سے بہتر ہے تو اکیلا لڑ لے۔ اس نے 80,000 کی فوج بنائی تھی۔ کہا علی کے مقابلے میں 80,000 لے جانے کے بجائے تو اکیلا چلا جا۔ کہا بھئی 80,000 مرتے ہیں تو مر جا، میں نہیں جاؤں گا۔ گیا تو پھر لاش ہی آئے گی۔ کہ تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جاؤں پیچھے تو خلافت پہ قبضہ کر لے؟ کہا پھر پوچھ کیا رہا ہے؟ کہا پوچھ ہی رہا ہوں، جواب کیا لکھوں؟ کہا اس خط کا کوئی جواب نہیں، تو جو بھی لکھے گا ذلیل تو ہی ہوگا۔ توجہ ہو۔ تو اس نے کہا بھئی میرے دربار میں علی کے نام پہ پابندی ہے۔ توجہ۔ تو اس نے اپنے دربار میں پابندی لگا دی۔ اب آئے وہی دربار، تخت پہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا یزید تھا۔ اب آئے دربار کے اندر مولا سید سجاد، میں نے سارا دربار پیش کیا، وہی دربار ہے جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا ساری بیویوں میں یہ ایک مرد کون ہے؟ مولا نے کہا انا علی بن الحسین۔ مولا نے تعارف کروایا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، میں نے خط سے خطبے تک پہنچایا
تو مولا سجاد نے اپنا تعارف نہیں کہا میں سید سجاد، نہیں کہا میں سید الساجدین، نہیں کہا میں زین العابدین، تعارف کر رہا ہے کہ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ توجہ فرمائے جانے گرام۔ تو یزید نے فوراً کہا مجھے تو بتایا وہ کربلا میں مارا گیا، کہا ذاک اخی، مولا سجاد نے کہا وہ میرا بھائی تھا، کہا وہ جو کربلا میں مارا گیا، کہا وہ میرا بھائی تھا علی اکبر۔ کہا یہ سارے مردوں کے سر ہیں، یہ بچے کا سر کس کا؟ امام نے فرمایا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ اب یزید سے رہا نہیں گیا، کہا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی؟ مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، میں پہلا میرا اتفاق ہے، لیکن جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے۔ یقین میں نے پوری رات نہیں سویا ہوں، دن میں چند گھنٹے ملے ہیں، جو پیش کروں اسے قبول کیجئے گا۔ تو مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اب جو ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پہنچا دوں، بھئی جس کے دربار میں تھے وہاں علی کے نام پہ پابندی تھی، مولا علی کے نام پہ پابندی تھی، آج اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا۔ کون ہے کہ علی، کون علی، کون علی، تو ہر جگہ پہ علی علی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی آپ خطبہ نہیں دے سکتے، اول سفر، پہلی سفر 61 ہجری جمعہ کا دن، بات پہنچ رہی ہے، خطیب نے خطبہ دیا جمعہ کا، اس میں مولا علی کا نام لے کے توہین کی۔ تو اب مولا سجاد نے کہا بھئی اس نے خطبہ دیا مجھے بھی بولنے دو۔ تو یزید نے کہا نہیں انہیں روکو، یہ نہیں بول سکتے۔ تو جلاد آگے بڑھا کہا نہیں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، ساری فوج کھڑی ہو گئی، توجہ، ساری فوج کھڑی ہو گئی، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہی مولا سجاد کو روکا نا خطبہ دینے سے، اب جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب جیسے کھڑی ہوئی، یزید بلندی پہ بیٹھا تھا، بار بار بی بی سے خطاب کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا تو اس نے سلام کیا بی بی کو، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہا تھا میں سلام کروں گا، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن سلام کا جواب واجب ہے اگر کوئی مسلمان سلام کرے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ اگر کسی مسلمان میں جرت ہے نا تو کہے یا نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کا جواب واجب ہے، یا پھر مانو نبی کی نواسی یزید کو مسلمان نہیں سمجھ۔ پہنچ گئے حضرات؟ سلامت رہا۔ بی بی نے جواب نہیں دیا، جب جواب نہیں نہ دیا تو اب مولا سجاد نے خطبہ شروع کرنا چاہا، اس نے رکوا دیا کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اب جناب زینب کھڑی ہو گئے، توجہ سے سنیے گا، جناب زینب کھڑی ہو گئے۔ یزید نے کہا انہیں بھی روکو، بی بی بزرگ اس وقت بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک جلاد آگے بڑھا ہاتھ میں تازیانہ لے کے، روکو، خطبہ نہ دینے دینا۔ اب جناب زینب، اب تک بی بی اس کے جواب نہیں دے رہی، اب بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبن الطلقاء، میرے بہت سے بچے میرے بھائی نہیں پہنچے۔ طلقاء جمع ہے طلیق، طلیق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ پیش کر رہا ہوں، جب 2 افراد میں جنگ ہو اور ان میں سے ایک دوسرے کو گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جسے چھوڑ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں طلیق۔ بھائی بڑا مشکل ہے سمجھانا، بھائی اسی کا دربار، اسی کا تخت، اسی کا سکہ، اسی کا تاج، اسی کی حکومت، اسی کی فوج، اور ایک قیدی بی بی کہہ رہی ہیں یبن الطلقاء،
یزید تو مجھے روکے گا؟ بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ بھول گیا تو کن کا بیٹا؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو زیر کر کے کہا تھا جاؤ میں نے چھوڑ دیا. انداز جناب زینب کا. بی بی نے فرمایا یبنت طلقہ تو بھول گیا تو کن کا بیٹا؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے رہا کیا تھا. پھر ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہیں اگر تو روک سکتا ہے تو روک کے دکھا میں علی کی بیٹی ہوں. اب کیا ہوا؟ سارے دربار کا ماحول بدل گیا. 700 کرسی نشین تھے. وہ سب کہنے لگے او یزید یہ بی بی ہے، قیدی ہے، کیا کر سکتی ہے، خطبہ دے لینے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے نا، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس خاندان سے، یہ ایک خطبے میں ہمیں نابود کر دے گی. سب نے کہا نہیں کیا کر سکتی ہیں، قیدی ہیں. سارا مجمع نہیں، مجھے ایک بات کو پہنچانا، ایک تقابل پیش کر رہا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا فرعون کا. اللہ نے کہا تھا جناب موسیٰ سے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کے سامنے تقریر کرنا، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرتا. تو جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج. ہارون آخری اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. توجہ، سارے انبیاء میں نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے یا نہیں؟ جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے. جناب موسیٰ اسی فرعون کے دربار میں پلے تھے، ماحول جانتے تھے، فرعون کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی کہنے لگے میرے ساتھ کسی کو بھیج. اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کسی کو بھیج، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہارون کو لے جا. موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا پروردگارہ 2. موسیٰ ایک میں عصا ہے، زمین پہ ڈالو گے اژدہا میں بدل جائے گا، دوسرا جیب سے ڈال کے نکالو گے نور نکلے گا، وہ ید بیضا ہوگا. موسیٰ 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات. اگر مجمع پہنچ جائے 2 ہاتھ دونوں میں معجزات، ایک ید بیضا دوسرے میں عصا. موسیٰ جب فرعون کو ہاتھ دکھاؤ گے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کی فوج اندھی ہو جائے گی. پھر بھی جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو ساتھ بھیج. بھائی ہارون، جناب موسیٰ پہ دربار میں جانا واجب تھا، اللہ کا حکم تھا جاؤ. جناب زینب پہ واجب نہیں تھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. جناب زینب جا رہی ہیں، جناب موسیٰ اسی دربار میں پلے تھے. جناب زینب سایہ رسالت میں، آغوش بطول میں پروان چڑھی تھی. جناب امیر کی آغوش میں پروان چڑھی تھی. جب جناب زینب جا رہی تھی 2 ہاتھ دونوں بندھے تھے. جناب موسیٰ کے بھائی ہارون، جناب زینب کا بھائی عبا. جناب زینب نے نہیں کہا پروردگارہ مجھے کیوں جاؤں دربار میں. اگر کہہ دیتی ہیں اللہ کہتا آسمان پلٹ جائے گا، زمین الٹ جائے گی اگر آپ منع کر دیں گی. لیکن جناب زینب نے کہا پروردگارہ میں جاؤں گی، بندھے ہاتھوں سے بھائی کے قاتل کو شکست دے کے آؤں گے. میں جو پورا پیش کر رہا ہوں اگر مجمع چلے گا تو میں چلوں گا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ ہیں اس دربار میں، بی بی کے ہاتھ بندھے تھے. یزید بلندی پہ بیٹھا تھا، فوج اس کی تھی، دربار اس کا، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یبنت طلقہ، او یزید یاد کر اپنے اجداد کو.
روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ یزید نے روکنا چاہا، سارے دربار نے کہا یزید یہ کچھ نہیں کر سکتی، بی بی ہیں۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ خاتون ہوتے ہوئے عام بی بی نہیں ہے۔ بھئی مجھے بی بی کے خطبے کو پیش نہیں کرنا، تفصیل میں نہیں جا سکتا، کسی اور موقع کے لیے۔ بی بی نے خطبہ دیا، سارا دربار رونے لگا۔ سب نے کہا یزید تو نے کہا تھا یہ باغیوں کی بہن ہے، ابھی اس بی بی نے ثابت کیا یہ تو نواسی ہے رسول کی۔ پورا ماحول تبدیل ہو گیا۔ جب سارا ماحول بدل گیا نا، سب کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعظمت، توجہ، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب سب نے عظمت مان لی نا بی بی کی، اور سب کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو، تو جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دے کے ماحول تیار کیا اور مولا سجاد کو دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولائی۔ جب سارے دربار سے بی بی نے عظمت منوا لی کہ یہ بی بی باعظمت ہے، اب بی بی نے کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے۔ اب سارا دربار کہنے لگا اب سوچو وہ جو اس بی بی کا امام ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ یزید نے دیکھا سارا ماحول بدل گیا، اس کے ہاتھ سے بساط نکل گئے، تو اب وہ امام سجاد کو روک نہیں سکا۔ اب سارا دربار یزید کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، دربار یزید کا، درباری یزید کے، حکومت یزید کی، سکہ یزید کا، تاج یزید کا۔ اسی شہر میں جب آپ آج جائیں گے نا تو کہیں یزید کا نام و نشان نہیں، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ وہ ممبر جو یزید کے درباری ملا نے استعمال کیا تھا مولا علی کے خلاف، تو اب سارے مجمع نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیں۔ مولا نے ممبر کو دیکھا، کہا حاذل اعوت، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ بھئی آدھا مجمع پہنچا، سارا نہیں۔ مولا نے ممبر کو ممبر نہیں کہا، کہا یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دادا علی کی توہین ہوئی ہے اس پہ۔ ممبر وہ ہے جہاں علی کے فضائل ہوں۔ سب سے پہلے مولا نے اس خطیب کو جس نے خطبہ دیا تھا نا اس سے خطاب کیا، کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو۔ مولا نے کہا ایھا الخاطب، او خطاب کرنے والے، اشتریتا سخط الخالق برد المخلوق۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا۔ کہو خطبہ دینے والے ملعون، تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے یزید جیسے کو راضی کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کہ آمین۔ مولا فرماتے ہیں کہ صدیق ہم میں سے، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے۔ یہ حضرت حمزہ کی طرف اشارہ، مجمع کی توجہ ہو، اللہ کے شیر بہت ہیں، حضرت حمزہ بھی اسد اللہ، حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ، حضرت عباس بھی اسد اللہ، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ اسد اللہ الغالب یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب ہو، وہ صرف مولا کائنات، وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ادانے گرامی، مولا نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے، منت طیار، جعفر طیار ہم میں سے، منت سبتین، الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن حسین ہم میں سے، وَمِنَّا مَهْدِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی ہم میں سے، جو خون حسین کا بدلہ لے گا وہ مہدی ہم میں سے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ امام نے فرمایا کہا اس امت کے مہدی ہم میں سے۔ 119 روایات ہیں بھائیوں کی کتابوں میں سرور کائنات سے، المہدی من ولد فاطمہ،
کہ حبیب خدا نے فرمایا تھا میرے 12 وصی ہوں گے، میرا 12واں لال پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی شکل و صورت میری شکل و صورت ہوگی۔ مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ کہا وہ آئے گا جب جنگ کرے گا وہ سارے بدلے لے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا وہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے۔ مولا علی نے بھی یہی خط لکھا تھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہم سے مقابلہ نہ کرنا۔ مولا نے خط لکھا تھا، دادا نے خط لکھا، پوتے نے خطبے میں کہا